السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 59 اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يكون فيها من مخاطبات ونحوها فليس بمقطوع به كما قالوا لكونه امرا زائدا على ما اقتضاه الدليل، وقال رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة جائزة بالاتفاق واقعة، فقد حكى ابن أبي جمرة والبارزي واليافعي وغيرهم عن كثير من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن أبي جمرة عن جمع أنهم حملوا على ذلك الرواية من رآني مناما فسيراني في اليقظة، وأنهم رأوه نوما فرأوه بعد ذلك يقظة، وسألوه عن تشويشهم من أشياء فأخبرهم بوجوه تفريجها، فكان ذلك بلا زيادة ولا نقص۔ پیارے بچوں، عبارت ہم نے کچھ پڑھی۔ آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں بھی اور حالت بیداری میں بھی ہو سکتا ہے، جائز ہے بالاتفاق۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس میں تھا کہ نبی کی شبیہ نظر آتی ہے یا سرکار کی ذات مقدسہ حقیقتاً نظر آتی ہے، اس میں اختلاف تھا، جس کو ہم نے اس سے پہلے سبق میں بیان کیا۔ آج کے سبق میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے پر تو دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی مناما فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، یہ سرکار نے فرمایا، یا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ تو یہ احادیث دلیل ہے نفس رویت پر۔ اب اگر رویت کے علاوہ کچھ بات چیت بھی اگر ہوتی ہے، کچھ مخاطبات ہوتے ہیں، تو کیا اس کا بھی یقین کیا جائے گا؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر رویت کے سوا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مخاطبات بھی واقع ہوں، بات چیت بھی اگر ہو، تو وہ ہو سکتی ہے، جائز ہے، اور بہت سارے بزرگوں سے ہوئی بھی ہے، لیکن اس کو قطعی اور یقینی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دلیل جس کا تقاضا کرتی ہے وہ ہے صرف رویت ہو سکتی ہے، لیکن مخاطبات پر کوئی دلیل دلالت نہیں کرتی ہے۔ ہاں، بزرگوں سے مروی ہے کہ بزرگوں نے بات چیت کی ہے اور اپنی پریشانیاں بتائی ہیں، سرکار نے ان پریشانیوں کا حل بھی بتایا ہے، یہ بزرگوں سے منقول ہے، اس لیے جائز تو ہے، لیکن اس کا یقین اور اس کو قطعی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مخاطبات کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی حدیث موجود ہو۔ حدیث پاک دلالت کرتی ہے صرف اور صرف رویت پر، دیدار پر۔ اس کو صاحب کتاب آج بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وما یکون فیہا من مخاطبات، اس رویت میں جو مخاطبات اور اس جیسی کوئی دوسری باتیں اگر ہوتی ہیں فلیس بمقطوع بہ، تو اس کا یقین نہیں کیا جائے گا، وہ قطعی نہیں ہوں گی، کیونکہ قطعی تو تب ہوگی کہ اس پر دلیل بھی تو ہو، لیکن ان پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کما قالو، جیسے کہ علماء نے فرمایا۔ کیوں قطعی نہیں ہے؟ وہ مخاطبات کا قطعی اور یقینی مخاطبات کیوں نہیں ہے؟ ان کا یقین کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دلیل ان کو قطعی کیوں قرار نہیں دیا جا سکتا؟ لیکن امرا زائدا علی ما اقتضاه الدلیل، کیونکہ مخاطبات کا ہونا یہ ایک ایسا امر ہے جو کہ اس پر زائد ہے، جس کو دلیل چاہتی ہے، جس کا دلیل نے تقاضا کیا، کیونکہ دلیل نے تو تقاضا صرف رویت پہ کیا، حدیث پاک صرف رویت پر دلیل ہے، مخاطبات پر دلیل نہیں ہے۔ وقال، اور کہنے والے نے یہ بھی کہا
کیا رؤیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقظتاً جائزۃ بالاتفاق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور رؤیت یہ حالت بیداری میں جائز ہے بالاتفاق، واقعۃ اور واقع بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ سرکار کا دیدار حالت بیداری میں بھی جائز ہے بالاتفاق۔ بہت سارے لوگوں نے تو انکار بھی کیا ہے، تو یہاں پر بالاتفاق کیوں کہہ دیا؟ تو بالاتفاق کہنے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے صاحب کتاب کا کہ جو اختلاف کرتا ہے اس مخالف کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے بالاتفاق کہہ دیا، ورنہ تو شبہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بالاتفاق کہاں ہے، لوگوں نے اختلاف بھی تو کیا ہے حالت بیداری میں، جیسے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ واقعاتن، اور سرکار کی رؤیت حالت بیداری میں واقع بھی ہے۔ کیا وہ کیسے واقع ہے؟ تو آنے والی عبارت سے صاحب کتاب دو مسئلے بیان کریں گے۔ ایک تو یہ کہ رؤیت واقع ہے، جیسے کہ واقعات سے پیش کریں گے کہ فلاں فلاں کو رؤیت ہوئی، اور علماء نے کہا کہ رؤیت صالحین کو ہوئی ہے، صالحین نے اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ ایک تو یہ ثابت کریں گے، اور دوسری بات یہ ثابت کریں گے کہ رؤیت کے دوران صالحین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبات بھی واقع ہوئے ہیں، کچھ بات چیت بھی کی ہے، اپنی پریشانیاں بھی بیان کی ہیں، اور پریشانیوں کا حل بھی سرکار نے بیان کیا، اور جو طریقے بتائے حل کرنے کے، پریشانیوں کو دور کرنے کے، ان لوگوں نے ویسا ہی کیا۔ تو اس طریقے سے یہ چیز واقع ہے اور مخاطبات بھی واقع ہیں۔ اسی کو صاحب کتاب اپنے لفظوں میں فرماتے ہیں، فقد حکا ابن ابی جمرہ، کہ تحقیق کے ابن ابی جمرہ اور امام بارزی، امام یافعی وغیرہم، اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء نے بہت سارے صالحین اولیاء کرام سے حکایت کی ہے، انہم رأوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں نے کہ صالحین نے حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وذکر ابن ابی جمرہ، اور ابن ابی جمرہ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے، ان جمع، ایک بڑی جماعت سے نقل کرتے ہوئے یہ بات بھی ذکر کی ہے، کیا انہم حملوا علی ذالک روایتا، کہ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اسی پر محمول کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا، من رآنی مناما فسیرانی فی الیقظہ، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ عن قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، امام ابو داود نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک کا مکمل اس کی تمامیت اس طور سے ہے، اس کا اگلا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا یتمثل الشیطان بی، اور شیطان میرے شکل میں اور میری مثال میں نہیں آ سکتا۔ تو اس حدیث پاک کو علماء نے اسی پر محمول کیا ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حالت بیداری میں کیا، اور اس حدیث پاک کو اسی پر محمول کیا۔ اس حدیث پاک سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب کی حالت میں مجھے دیکھا وہ عن قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ وَأَنَّهُمْ رَأَوْهُ نَوْمًا، ان صالحین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خواب میں دیکھا، فرعوہ بعد ذالک یقظۃ، پھر خواب میں دیکھنے کے بعد بیداری کی حالت میں بھی دیکھا۔ وسألوہ عن تشویشہم، اور انہوں نے کچھ اشیاء سے پریشانیاں آنے کی بارے میں پوچھا، اپنی ان پریشانیوں کے بارے میں پوچھا جو پریشانیاں ان کو کچھ چیزوں سے آئی تھیں، ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ فأخبرہم بوجوہ تفریجہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان پریشانیوں کے حل کرنے کے طریقے بتا دیے تھے۔ فکان کذالک، تو جیسا سرکار نے بتایا ویسا ہی ہوا، بلا زیادۃ ولا نقص، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی۔ قال، انہوں نے فرمایا، وَمُنْكِرُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَكْذِبُ، اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ سرکار کی رؤیت اور سرکار کے دیدار کا انکار اگر کوئی شخص کرے تو انکار کرنے والے کی دو حالتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ جو کرامات اولیاء کو جھٹلانے والا ہو، اگر کوئی شخص کرامات اولیاء کو جھٹلانے والا شخص ہے تو اگر وہ رؤیت کا انکار کرتا ہے
تو ایسی صورت میں اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس چیز ہی کو جھٹلا دیا جس کو جو سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ایسے شخص سے کوئی بحث ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر اولیاء کی کرامات کو جھٹلانے والا شخص نہیں ہے تو اگر اور وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یا حالت بیداری میں یہ اس کی کرامت بھی ہوگی۔ وہ منکر ذالک، اور اس کا انکار کرنے والا انکان ممن یکذب بکرامات الاولیاء، اگر ان میں سے ہے کہ جو کرامات اولیاء کو جھٹلاتا ہے، فلا بحث معه، تو اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأنه یکذب ما اثبته السنہ، کیونکہ وہ جھٹلاتا ہے اسے جس کو حدیث پاک نے ثابت کیا۔ وإلا فهذه منها، ورنہ تو خود یہ یعنی رویت یہ خود اس کے کرامات سے ہے۔ اذ یکشف لهم بخرق العادت عن اشیاء فی العالم العلوی والسفلی، کیونکہ اولیاء کرام کے لیے خرق عادت کے طور پر اللہ رب العزت وہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے عالم علوی میں اور عالم سفلا میں، دونوں عالموں میں، یعنی عالم بالا اور عالم زیری دونوں میں اللہ رب العزت ان کی نگاہوں سے اشیاء کی طرف سے پردے ہٹا دیتا ہے، وہ ان کی نگاہوں پہ ہر چیز آشکارا ہو جاتی ہے۔ وقال الغزالی فی کتابہ، اور امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال کے اندر فرمایا، وہم یعنی ارباب القلوب فی یقظتہم یشاہدون الملائکۃ و ارواح الانبیاء، کہ یعنی ارباب قلوب اپنی بیداری کی حالت میں فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کو بھی دیکھتے ہیں، وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ أَصْوَاتًا، اور ان کی آوازیں بھی سنتے ہیں، وَيَقْتَبِسُونَ فَوَائِدَ، اور ان کی باتوں سے بہت سارے فوائد بھی اخذ کرتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ، تو اب امام غزالی نے جو یہ فرمایا کہ یشاہدون الملائکۃ و ارواح الانبیاء، تو یہاں پر ارواح الانبیاء جو امام غزالی نے کہا، تو یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ مبنی ہے اس بات پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو وہ دیکھتے ہیں، شبیہ کو دیکھتے ہیں، نہ کہ ذات کو، ورنہ تو ارواح الانبیاء نہیں کہتے بلکہ صرف انبیاء کہتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ یقتبسون فوائد، اور ان سے ان کی بات چیت سے فوائد اخذ کرتے ہیں۔ وقولہ، اور امام غزالی کا کہنا ارواح الانبیاء یہ مبنی ہے علی رؤیت المثال، مثال کی رؤیت پر، نہ کہ ذات پر، ذات کی رؤیت پر۔ کما قال اللاقانی، جیسے کہ امام لاقانی نے یہی بھی کہا، انتہا ملتقطا من الکنز، یہ بات پوری ہو گئی جس کو اخذ کیا ہے اور جس کو لیا ہے کنز سے۔ وقولہ، اور مصنف کا کہنا جائزۃ بالاتفاق، تو یہاں پر بے اتفاق جو کہا ہے یہ بے اتفاق مبنی ہے اس بات پر کہ مخالف کا اعتبار نہیں کیا ہے، ورنہ تو مخالف کا اگر اعتبار کیا جاتا تو یہاں پر اس کا ثبوت بالاتفاق نہیں ہوتا۔ اب ماقبل میں جتنی ہم نے تقریر کی، ان ساری تقریر سے اور ان تمام توضیحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آدمی اپنی جگہ میں جو بھی سرکار سے محبت رکھتا ہو اور سرکار جس سے راضی ہوں، تو جائز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے اپنی جگہ میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر دیدار کرے۔ حالت بیداری میں بھی ہو سکتا ہے اولیاء اللہ کے لیے، اور حالت نوم میں بھی ہو سکتا ہے، خواب کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر مثال کا قول کیا جائے کہ سرکار کی مثال اور سرکار کی شبیہ نظر آتی ہے، سرکار کی ذات حقیقیہ نظر نہیں آتی، تو اگر یہ قول کر لیا جائے تو ایسی صورت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی شبیہ یا مثال جب ہر گھر میں ہر ایک شخص کو نظر آ سکتی ہے، تو کیا بعید ہے کہ ایک کعبہ مقدسہ ایک وقت میں مختلف جگہوں پر مختلف اولیاء کرام کے ارد گرد نگاہوں کے سامنے طواف کرے؟ یہ کوئی بعید نہیں ہوگا، جیسے کہ بزرگوں سے یہ بات منقول ہے۔ اسی کو صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں وَيَرْتَفِعُ بِالتَّأَمُّلِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اس مقام میں غور و خوض کرنے کے بعد دور ہو جاتا ہے، استبعاد و مشاہدہ دور ہو جاتا ہے، مرتفع ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے دور سمجھنے کا وہ خیال، جو دور سمجھنے کا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مشاہدت طواف الکعبہ بالاولیاء الکبار
الکبار عیانا فی بلدان شتى فی حال الیقظہ مع کون الکعبۃ فی مکانہا، کہ وَيَرْتَفِعُ بِالتَّأَمُّلِ فی هذا المقام، ترجمہ دھیان سے سنیے گا، اور اس مقام میں تأمل سے، غور و خوض کرنے سے اکابر اولیاء کرام کے گرد مختلف شہروں میں طواف کعبہ کے آنکھوں کے سامنے بیداری کی حالت میں مشاہدے کو مستبعد جاننے کا خیال دور ہو جاتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں؟ وما وقع فی کلام الیافعی العارف باحکام المثال من اطلاق المستحیل العقلی علیہ۔ لہذا اب کوئی شبہ کر سکتا ہے، ایک شبہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ استبعاد اور دور سمجھنے کا جو خیال پیدا ہوتا ہے طواف کعبہ کا، تو وہ خیال اٹھ جاتا ہے۔ تو امام یافعی جو کہ احکام مثال کے عارف ہیں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ محال ہے کہ شیء واحد ایک وقت میں دو جگہ میں ہو، یہ محال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو محال کہا ہے، تو ان کے محال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شیء واحد بنفس ہی ایک وقت میں دو جگہوں میں ہو، یہ محال ہے، یہ من جملۃ المحال ہے۔ لیکن اس کی مثال اور اس کی شبیہ اگر مختلف جگہوں میں ایک وقت میں ہو تو اس میں کوئی محال نہیں ہے۔ ہم تو شبیہ کے قائل ہیں، نہ کہ بعین ہی شے بنفس ہی دو جگہوں میں ہو۔ تو امام یافعی کا جو قول ہے بنفس ہی شے کا ایک وقت میں دو جگہوں میں ہونے کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اس کو محال قرار دیا ہے، لہذا اب کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ فرماتے وما وقع فی کلام الیافعی العارف بحکام المثال، اور امام یافعی جو کہ احکام مثال کے عارف ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے کلام میں جو یہ بات واقع ہے، کیا واقع ہے؟ من سے اس کا بیان، من اطلاق المستحیل العقلی علیہ، کہ خانہ کعبہ کا مختلف جگہوں میں طواف کرنا مختلف اولیاء کرام کے ارد گرد یہ محال عقلی سے ہے۔ تو ان کے کلام میں جو یہ بات واقع ہوئی کہ محال عقلی سے ہے، اور آپ نے کہا کہ محال نہیں ہے بلکہ بعید بھی نہیں ہے، اور بعید ہونے کا جو خیال ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ فرماتے فَهُوَ مِن جِهَةِ كَوْنِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ فِي الْمَكَانَيْنِ۔ تو وہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ محال عقلی سے ہے، یہ اس جہت سے انہوں نے کہا ہے کہ شیء واحد وقت واحد میں بنفس ہی دو جگہ میں ہو، وَهُوَ مِن جُمْلَةِ الْمُحال، اور یہ تمام محالات میں سے ایک محال ہے۔ لا علی هذا الطریق، اس طریقے پر نہیں، یعنی مثال کے طریقے پر جو ہم نے کہا کہ مثال اور شبیہ حاضر ہو، اس طریقے پر یہ محال نہیں ہے۔ تو انہوں نے جس معنی کر محال کہا ہے وہ من حیث الذات کہا ہے، اور جو ہم نے کہا کہ مختلف جگہوں میں ایک وقت میں کعبہ شریف کا طواف کرنا یہ منقول بھی ہے اور جائز ہے، بعید نہیں ہے، یہ ہم نے اس جہت سے کہا ہے کہ اس کی مثال حاضر ہو۔ واللہ عالم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ھذا تمام الکلام فی الواجب لذی الجلال والاکرام، کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات کے سلسلے میں اللہ واجب تعالی جو کہ ذوالجلال والاکرام ہے، جو بزرگی والا ہے، اس کے صفات کے سلسلے میں یہ کلام ہم نے جو پیش کیا جو اب تک ہم نے بیان کیا ہے، وہ کلام مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگلے ان چیزوں کے بارے میں بحث ہوگی کہ اللہ کے حق میں جن چیزوں کا اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ وہ چیزیں محال ہیں اللہ کے حق میں۔ تو جو چیزیں اللہ کے حق میں محال ہیں ان کے محال ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے۔ تو محالات کے بارے میں بحث ہوگی کہ اللہ رب العزت کے لیے کیا کیا چیزیں محال ہیں، تو ان کے محال ہونے کا یہ اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اسی سے بحث کریں گے۔ اب تک بحث ان چیزوں سے تھی کہ اللہ کے حق میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں، ان کا اعتقاد رکھنا ہم پر ضروری ہے۔ وہ بحث آج مکمل ہو گئی۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ